نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں ایک مرض نہایت تیزی کے ساتھ سرایت کرتے جا رہا ہے، نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں اس مرض کا کیا علاج ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا بدیل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں غریب کو، مالدار کو، ذمہ دار کو، اہل ان برادران کو، ہر کسی کو ایک طرح کی ذہنی تنگی میں بند ہم پاتے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ فی الحال میری تجارت مان پڑی ہوئی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے. زبان پر عام طور پر لوگوں کی شکایتیں ہیں. کسی سے بھی آپ خیریت دریافت کیجیے، اس کا حال چال پوچھیے، کہتے ہیں کہ جو ہے دھندے سرد پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، مہنگائی کا دور ہے، یہ مسائل ہیں اور وہ مسائل ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف وجود بخشے ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں وجود بخش کر کے چھوڑ دیے ہیں، ہمیں چھت نہیں دی. ہماری زندگی کی جو آرائش کی جو چیزیں ہیں، خوشحالی کی جو چیزیں ہیں، ہمارا جیب اللہ نے خالی کر دیا، ہمارا پیٹ اللہ نے خالی کر دیے. ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. ایسے اس طرح سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. ہماری عام بول چال، ہماری عام مجلسیں، ہماری عام بیٹھکیں، عام ملاقاتیں اسی موضوع کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں کہ میں خوشحال نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں، گھر کے حالات ایسے. یہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں، ایک مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب، تقوی طہارت اختیار کرنے کا مطلب، حلال حرام کی تمیز کرنے کا مطلب، نمازوں کی پابندی کرنے کا مطلب، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کنگال ہو جائیں گے. آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ تنگ دست ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کریں گے تو آپ کا جیب خالی ہو جائے گا. ہم مجبور ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ غلط بات ہے. پرانے زمانے کی بات الگ ہے، آج کے زمانے کا معاملہ الگ ہے. آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، بات ایسی نہیں. اللہ رب العالمین نے جب آدم کو اس دنیا میں بھیجے علیہ السلام، تب سے لے کر کے تا قیامت اللہ رب العالمین مہنگائی کو بھی رکھے ہوئے ہیں. مہنگائی رب العالمین کے نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی تیزی لاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کم کرتے ہیں. مہنگائی ہر نبی کے دور میں رہی ہے. ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو مہنگائی سے جو خوف زدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین عذاب کے طور پر مہنگائی کو اتاریں گے. نبی کے زمانے میں کتنی مرتبہ مہنگائی آئی. ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہ 2022 کی ایک پہچان بن چکی ہے کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے. یہ غلط فہمی ہے. جو اللہ رب العالمین کی جتنی قربت اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں جتنا اچھا رول ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے. آپ
اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ سورۃ النحل کی آیت ہے. سورۃ النحل ایک مکی سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گئے اور اس سے پہلے جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے, ہجرت کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں وہ لفظ ہجرت سے نا واقف ہے ایسا نہیں. لفظ ہجرت سے سب واقف ہیں, لیکن ہجرت کا جو معاملہ ہے ہم میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ دل گردے کا کام ہے. بہت ممکن ہے کہ کوئی اسلام سے ہی نکل جائے اگر رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہو. اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اپنی تجارتوں کو کسی اور کے حوالے کر دینا, بیوی بچوں کی قربانی, چھپ چھپاتے نکلنا اور اس علاقے میں جانا جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے انداز میں کی جا سکے. ایسے کتنے صحابہ نے کام کیا, جیب خالی کر کے مدینے کو آئے تھے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. جو اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی, اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں مال بھی دیں گے, خوشحال زندگی بھی دیں گے, ٹھکانہ بھی دیں گے ان کو. آپ پڑھ کر کے دیکھیں مہاجرین کی سیرت, مہاجرین کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تھے نا. آپ مہاجرین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, آپ ان کی خوشحال زندگی دیکھیں. ایک نہیں, دو نہیں, 3 بیویاں ان کے پاس, ایک نہیں 2 گھر ان کے پاس, کتنی کھیتیاں ان کے پاس, تجارتیں اور اس پر تھی ان کی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں آپ مہاجرین کا ہاتھ دیکھیں کتنا دراز تھا, کتنا خرچ کیا انہوں نے. ہر معاملے میں وہ آگے بڑھ کر کے تھے. کہاں سے آیا پیسہ ان کے پاس؟ مکے سے لے کر کے آئے تھے اپنا پیسہ. اللہ کے راستے میں ہجرت کی تو اللہ نے جیب بھر دیا ان کا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے خوشحال بناتے ہیں, اس کا دل بھر دیتے ہیں رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب کوئی مسلمان ہوتا آپ علیہ السلام اس کو ایک دعا سکھاتے تاکہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے. اور خوشحالی کا کیا معاملہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح کی کتاب العلم میں ایک حدیث لائے ہیں طارق ابن اشم رضی اللہ عنہ سے. طارق ابن اشم الاشجعی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتے مسلمان ہو کر کے انہیں نماز کا طریقہ سکھاتے اور ایک دعا سکھاتے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا سکھایا کرتے تھے. کتنی باتیں ہیں اس میں, پچھلے گناہوں کی معافی, مستقبل کی زندگی کے لیے ثبات قدمی, اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے اس کو لینا قبول کرنا, اسے اپنے عملی زندگی میں لانے کی دعا, عافیت کی دعا اور خوشحالی کی دعا. ورزقنی اتنا وسیع لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اعتبار سے اسے خوشحال بنا دیتے. کیا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں؟ کیا یہ سب جھوٹے وعدے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک بات دھیان سے سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر موڑ پہ سامنے رکھنا چاہیے, ہر معاملے میں آپ کی زندگی سامنے ہونی چاہیے. ہماری اپنی زندگی کی جو خوشحالی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا انتقال ہوا, جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ کتنا تھا, آپ کی پونجی کتنی تھی پراپرٹی آپ کی اللہ کے رسول کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے اپنے گھر کے ایک فرد, آپ کے نسبتی برادر, ہمارے اپنے معاشرے میں جسے سالہ کہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نسبتی برادر عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ, جو جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث کتاب الوصایا کی وہ کہتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, آپ کی جب وفات ہوئی, آپ کی پراپرٹی میں کچھ نہیں تھا, ایک درہم نہیں تھا, ایک دینار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم نہیں, ایک غلام نے, ایک لونڈی نے آپ کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا، کہا کہ الا بغلته البیضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں تو کچھ چھوڑ کے نہیں گیا. انبیاء کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوتی ہے ان کے آن اولاد میں. آپ کا ایک خچر تھا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، آپ کے کچھ اسلحہ تھے اور کچھ زمین تھی آپ کے پاس مدینہ میں، خیبر کے پاس. یہ اس سب بیت المال کا حصہ بن گیا ہے. لیکن آپ علیہ السلام کی ذاتی پراپرٹی میں کوئی چیز نہیں. آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ دنیا کے سب سے عظیم انسان کے گھر کی یہ پراپرٹی ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے قریبی، یہ ان کا حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں اور اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں، ایک حوصلہ پیدا کریں اور سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہم پر ہیں، سب سے عظیم نعمت ہمیں ملی ہے کہ نہیں ملی، پھر اس کے بعد خوشحالی ملی ہے نہیں ملی. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہمارے پاس حساب کتاب ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ کو اس سے اندازہ لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کی قربت اختیار کرنا، تقوی طہارت اختیار کرنا، ہمیشہ آخرت کی فکر دل میں ہونا، ایسا انسان اس زمین پر سب سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے. یہ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، کوئی جھوٹے باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں، پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں، پوری سچائی سے بتا رہا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایمان ہوتا ہے، تقوی طہارت ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس زمین پر سب سے زیادہ خوشحال وہی ہوتا ہے. اس کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں دیکھیں گے آپ، اس کے چہرے پہ کبھی یبوست نہیں دیکھیں گے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں، بے نیازی سے بھر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب صفت القیامہ اس میں اس حدیث کو لے کر کے آئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت الآخرة همه، جو شخص، جو بھی انسان اس کے دل میں صرف آخرت کی فکر ہو کہ میری نجات ہو جائے، میں اللہ رب العالمین کا قریبی رہوں، میرا انتقال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی ایسی حالت میں سامنا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں. اس طرز کی زندگی جو شخص گزارتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتے ہیں، 3 نعمتوں سے نوازتے ہیں. اپنے دامن سے باندھ لیجیے، اپنے سینے میں لکھ لیجیے اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس عبارت کو رکھیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہمیشہ خوشی سے بھر دیتے ہیں، مالداری سے بھر دیتے ہیں، بے نیازی سے بھر دیتے ہیں. ہر کوئی دیکھے تو پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس زمین کتنی ہے، آپ کا گھر خاص گھر تو نہیں ہے، آپ کی تجارت کون سی، اس لیے کہ آپ تو سب سے خوش نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی تو سب سے اچھی زندگی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اس کے دل کو اللہ رب العالمین مالداری سے بھر دیتے ہیں، بے نیازی سے بھر دیتے ہیں، آسودگی اس کی زندگی میں، خوشحال زندگی رب العالمین دیتے ہیں اس کو. آپ ذرا تصور کیجئے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اگر کوئی شخص ہم سے کوئی بات کہتا ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی ہمارا اپنا دوست ہو، ہمارے اپنے ماں باپ ہو، ہم سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ایک بھروسہ انسان پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے ذمہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے چھوٹوں پر، دور کے لوگوں پر، اجنبی لوگوں پر، وہ ایک بات ہم سے کہتا ہم مان جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ الصادق المصدوق، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت ہے یقین کی، اللہ کے وعدوں پر یقین کی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں بسند صحیح. آپ علیہ السلام نے فرمایا، من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اور دوسری بات کیا ہے؟ وجمع له شملہ، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے معاملات کو یکجا کر دیتے، جوڑ دیتے. گھر میں رہتا ہے تو باہر کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے اس کو، باہر رہتا ہے تو گھر سے متعلق اطمینان ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے معاملات جوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان اور پریشان ہے، کسی سے مل رہا ہے تو پریشان ہے، آج بھی پریشان ہے، کل بھی پریشان ہے، سفر میں بھی پریشان ہے، حضر میں بھی پریشان ہے، کسی سے قرض لے رہا ہے تب بھی پریشان، دے رہا ہے تب بھی پریشان. ہر معاملہ اس کا جو پریشانی سے جڑا ہوا ہے.
گھر کے اندر بھی باہر بھی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے سارے معاملات جوڑ دیتے, ایکجا کر دیتے. ایسے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ سامنے ہی سارے معاملات ہیں اس کے, سب اس کے قدموں پہ آ جاتے ہیں, سارے معاملات اس کے اپنے سامنے ہوتے ہیں, سب معاملات کو آسانی سے وہ حل کر لیتا ہے. یہ آپ کو ایک عجیب سی بات لگ رہی ہوگی, آپ یقین مانیے اگر ان باتوں پر عمل کریں گے ہر شخص اپنی زندگی میں اس کی مٹھاس پائے گا. اس کے لیے کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, کسی صحابی کا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی بزرگ کا, کسی صالح انسان کا, کسی عالم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی زندگی پیش کریں گے آپ کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے, میں نے عمل کیا تو دیکھو میرے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا ہوا تھا, فلاں صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا. اس کو عام رکھا اللہ کے رسول نے, کہا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع علیہ شملہ. اور تیسری بات جو اللہ کے رسول نے کہا, واتتہ الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے اس کے پاس آئے گی. دنیا اس کے پاس آئے گی, دنیا اس سے طلب کرے گی مجھے قبول کر لیجیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو ایک خواب لگ رہا ہے, آپ کو جھوٹے وعدے لگ رہے ہیں. یہ بڑی دیانتداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی سچائی سے بتا رہا ہوں, اور ہوش و سے بتا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی کتاب پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی کا جو صحیح معاملہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یقین کیجیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, واتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی. اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ومن كانت الدنیا ہمہ, اور جسے صرف اور صرف دنیا ہو, ہر چھوٹی موٹی بات کے لیے دنیا, کسی سے کوئی معاملہ کرے تب بھی دنیا, کسی سے مسکرا کر کے بات کرے تب بھی دنیا مقصود ہو, کسی سے رشتہ توڑے تب بھی دنیا, کسی سے رشتہ جوڑے تب بھی دنیا, نماز پڑھے تب بھی دنیا, کوئی نیکی کا کام کرے تب بھی دنیا, اور دنیا دنیا ہی ہو اس کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جعل اللہ فقرہ بین عینین, اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ محتاجی کو لا کے کھڑا کر دیں گے. کمائے گا بہت, وہ اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھے گا کہ اس کی کمائی نکل کے جا رہی ہے, اپنے جیب سے پیسہ غائب ہوتے ہوئے دیکھے گا. وہ غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے بیکار کا پیسہ جاتا رہے گا. کما تو بہت رہا ہے, موٹی رقم حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کے کسی کام نہیں آ رہے, کسی نہ کسی معاملے میں چلے جا رہے ہیں, خوشحالی نہیں ہے اس کو. جعل اللہ فقرہ بین عینین, اس کی محتاجی کو اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. وفرق علیہ جمعہم وفرق علیہ شملہم, اور اس کے معاملات کو اللہ رب العالمین بکھیر کے رکھ دیں گے, سمیٹ کے نہیں رکھیں گے, بکھیر کے رکھ دیں گے رب العالمین. کہیں بھی سکون نہیں رہے گا اس کو, اپنی بیوی بچوں سے متعلق, اپنے دوست احباب سے متعلق, اپنے کاروبار سے متعلق, اپنی صحت سے متعلق, اپنے سفر اور حضر سے متعلق, کہیں بھی کسی طرح کا کوئی اطمینان نصیب نہیں ہوگا اس کو. آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا داروں کو, نصر اللہ علیہ السلام, لگے گا آپ کو ان کے پاس عمارت ہے, لگے گی ان کے پاس سواریاں ہیں, پیسہ ہے ان کے پاس, کپڑے ہیں ان کے پاس, چہرے پر لگے گی خوشحالی. ذرا قریب جا کر کے پوچھیے آپ, کتنی ٹینشن ہے ان کو, کتنی مصیبتیں ہیں ان کی زندگی میں, کتنی پریشانیاں ہیں. 2 پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, 4 پریشانیاں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں. یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے علیہ السلام, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس کے سامنے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو لا کے کھڑا کر دیں گے, اور پھر اس کے معاملے کو بکھیر دیں گے. اور دنیا کتنی ملے گی اس کو, اور دنیا اتنی ہی ملے گی الا ما قدر لہ, جتنی اللہ رب العالمین طے کر کے رکھے. 500 روپے کے لیے محنت کیا ہے اس نے, لیکن 50 روپے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھے ہیں, 50 روپے ملیں گے اس کو. لیکن دیکھو تعبیر بدل دی گئی. کیا ایک مسلمان کے لیے, ایک متقی انسان کے لیے, اس کے لیے بھی اتنا ہی ملے گا نا جتنا کہ مقدر ہے, لیکن ایسی تعبیر نہیں کی گئی. اس کے لیے کشادگی بتائی گئی, اس کے لیے وسعت کی بات بتائی گئی. اور جو اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرتے ہیں, دنیا تو بہت ملتی نظر آئے گی, لیکن اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ خالی کر دیں گے, ان کے دلوں میں اطمینان نہیں رہے گا. آپ قریب سے دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو وعدے ہیں, ان وعدوں پر ایمان لانے, ان وعدوں پر یقین کرنے, اور اسے اپنے عملی زندگی میں اللہ رب العالمین لانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں, سعادت نصیب فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرمائیں. ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت طالب علم, بحیثیت عالم دین, ہمارے اندر یہ معاملہ سب سے جدا ہونا چاہیے, سب سے الگ ہونا چاہیے. ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں بہت ساری چیزوں میں جو فرق ہے, اس سوچ میں بھی فرق آنا چاہیے, اس خیال میں بھی فرق آنا چاہیے, اس تصور میں بھی فرق آنا چاہیے. اور پھر درجہ بڑھتے جاتا ہے. یہاں بہت سارے طلبہ بھی ہیں, وہ اپنے اندر ابھی سے یہ بات رکھیں, وہ اللہ کے رسول کے منبر کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو, اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کو اپنے گھر کے لیے, اپنی ذات کے لیے اس نقطہ نظر سے نہ پڑھیں. اس کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے
کہ اس کے لیے ہمیں کچھ دنیا مل جائے, ہمیں کچھ آسائشیں آ جائیں, ہمارے لیے کچھ خوشحالی آ جائیں. اللہ رب العالمین کا دین سب سے محترم ہے, سب سے معزز ہے. اس کے لیے دنیا کو سامنے نہ لائیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جیسے ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے انجینئر کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم درجہ عطا کیا ہے, ہم نیچے اترتے کیوں ہیں؟ سوچنے کے لیے نیچے اترتے کیوں ہیں؟ قیاس کرنے کے لیے نیچے آتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے, تو ہماری سوچ بھی ایسی ہونی چاہیے, ہماری سوچ بھی بلند ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر ہمارا اگر یقین صحیح ہو تو ہم دوسروں کو یقین دلا سکتے ہیں, دوسروں کے دلوں میں یقین بٹھا سکتے ہیں. اگر ہمارے دلوں میں یقین نہ ہو تو ہم دوسروں کے لیے کیسے یقین کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.